اس میں جو ہے وہ اہم یہ ہے کہ ولا یکونو کا اس ٹائم پہ جب میں درس پڑھا رہا تھا تو ولا یکون الموضوع ہو، نہیں، جبکہ مفہوم ہے، مفہوم جو ہو وہ نہ ہو. نہیں مفہوم بھی نہیں، اس کی مثال کے ساتھ ربط بنے. اوپر یہ جو ہے نا ہمارے پاس جو مثال ہے فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، فلا یدل المثال ہو، یہاں سے شروع ہوئی نا ترتیب، یعنی یہ مثال متعارض نہیں ہے. ہاں اس طرح شافعیہ نے بالکل. کس نے بات کی. فلا یدل المثال ہو، یہ مثال دلالت نہیں کرتی کس بات کے اوپر کہ علی عدم زکوٰۃ فی غیر الغنم الصائمہ او غیر الصائمہ، کیونکہ آپ بات کس کی کر رہے ہیں کہ غنم کی ہم نفی کر دیں نا، موضوع کی جب نفی کر دیں تو اس موضوع کے علاوہ جو غیر غنم ہے، چاہے غیر غنم کے ساتھ یہ وصف ہو یا وصف نہ ہو، تو اس کے عدم زکوٰۃ کے اوپر یہ مثال دلالت نہیں کرتی. اور اسی کی پھر وہ تفسیر لگ جائے گی ولا یکون متعرضا، اور نہ یہ مثال اس بات کو متعرض ہوتی ہے، کس بات کو، لموضوع آخر، کسی اور موضوع کو متعرض ہی نہیں ہوتی، نہ ہی نفیاً اور نہ ہی اثباتاً. یعنی یہ جو خود مثال ہے اس میں غنم کہہ کے دوسرے موضوع کی کوئی نفی نہیں کی جا رہی، اور نہ ہی جو ہے وہ یہ غنم کہہ کے کسی دوسرے موضوع کو ثابت کیے جا رہے ہیں. یعنی اس غنم کا دوسرے موضوع کی نفی یا دوسرے موضوع کے اس بات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو لہذا جب اس کا دوسرے موضوع کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، تو اگر دوسرے موضوع میں شریعت کا کوئی حکم ثابت ہو جائے یا شریعت کے کوئی حکم کی نفی ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ کوئی تعارض پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اس کو متعارض ہی نہیں ہے اور اس کی طرف یہ ناظر ہی نہیں ہے. تو یہ تعارض میں ایک تعبیر آئے گی متعرض کی یا ناظر کی، کہ یہ جو مثال ہے، یہ جو روایت ہے، یہ ناظر ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی وہی بات ڈسکس ہو رہی ہے جو اس کے اندر ہو رہی ہے ڈسکس، اور اس کے اندر اس کا اور حکم بیان ہوا ہے اور اس کے اندر اس کا اور حکم بیان ہو گیا، تو لہٰذا کیا ہو جائے گا، تعارض ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو مثال ہے اگر موضوع کے اعتبار سے دیکھیں غنم، یعنی موصوف کے اعتبار سے دیکھیں تو موصوف کی اگر آپ یہاں پہ نفی کرتے ہیں کہ موصوف موجود نہیں ہے، تو صفت موجود ہو یا صفت موجود نہ ہو، تو موصوف کے نفی کے اعتبار سے اس مثال کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یوں اس کے ترجمہ بننے کا نہیں، متعارض پیش کرنے کے معنی میں، ہاں متعارض کا مطلب کیا ہے، پیش کرنا، دیکھنا، ٹھیک ہے، ناظر ہونے کے معنی میں، کہ لا یکون متعارضا، یعنی یہ مثال جو ہے وہ متعارض نہیں ہے، پیش نہیں کر رہی، دیکھ نہیں رہی. ٹھیک ہے، براہ راست یوں کرتے ہیں یجب ان یکون الموضوع محفوظا فی المفہوم ولا یکون المفہوم متعرضا لموضوع آخر لا نفیا ولا اثباتا. تو معنی میں یعنی کیا خلل پڑ رہا ہے اس سے؟ یعنی مفہوم کسی موضوع کو متعارض نہ ہو. یعنی جو یہ ہم نے کہا اشتراک موصوف اور صفت، ہمارا یہ منطوق تھا فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، یہ ہمارا منطوق تھا. اس کے دو وجہ افتراق تھے، ٹھیک ہے، اور وہی مفاہیم میں وجہ افتراق، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے جو مفہوم جو حجت تھا وہ تھا افتراق الموصوف عن الوصف والا، یعنی فی الغنم غیر الصائمۃ لیس بزکوٰۃ. تو فرماتے ہیں کہ مفہوم میں جو ہو وہ موضوع ہمارا باقی رہنا چاہیے، یہ جو ہمارا مفہوم ہو وہ کسی اور موضوع کو پیش نہ ہو، چاہے نفی کے عنوان سے یا اثبات کے عنوان سے. مثلا فی الابل صائمۃ او غیر صائمۃ زکوٰۃ او لیس بزکوٰۃ، ایسا نہ ہو. یہ بھی درست بن سکتا ہے، یہ بھی معنی درست. ولا یکون المفہوم، یعنی مفہوم پیش نہ کرتا ہو کسی اور موضوع کو، جو منطوق میں اسے ہٹ کر کسی اور موضوع کو پیش نہ کر رہا ہو، موضوع کسی اور، مفہوم کسی اور موضوع کو پیش نہ کر رہا ہو. ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے. نہ نفی کے اعتبار سے نہ اس بات کے اعتبار سے، وہ بس کلام ہی نہیں ہے یعنی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، واضح ہے یہ بس. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں سیدھا اسی کی طرف ہی، وہ جو بعض شافعیہ کا پھر طرف جو منسوب ہے کہ وہ ابل کے اندر جب کہتے ہیں کہ ابل معلوفہ کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ اسی یہ جو ہے نا فی الغنم صائمۃ زکوٰۃ، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کا کیا یہ ٹکڑا ہے، فرضی مثال نہیں ہے. تو وہ فی الغنم صائمۃ سے یہ ثابت کرتے ہیں اس کے مفہوم سے کہ ابل معلوفہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، صفت کو باقی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر سے موضوع کی کیا کر دیتے ہیں، نفی کر دیتے ہیں. ہاں وہ کیسے استدلال ان کا بنے گا؟
ان کا یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ افتراق الوصف عن الموصوف ہوا ہے، یعنی ہم نے صائمہ کو معیار و ملاک بنایا ہے، اور موصوف سے اب موصوف چاہے کوئی بھی ہو، موضوع چاہے دوسرا بھی آ جائے، کیونکہ صائمہ یہ معیار و ملاک مدرک ہے، تو بس جس میں یہ چیز ہوگی وہ ہوگی. چنانچہ اگر ابل صائمہ ہے تو اس میں زکوٰۃ ہوگی، اگر معلوف ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں. ہاں، یعنی انہوں نے موضوع کی نفی کی ہے نا، ہاں جی موضوع کی نفی کی ہے، جبکہ یہ جو ہمارے پاس مثال تھی اس میں موضوع کی نفی کی کوئی بات ہی نہیں تھی، دوسرے موضوع کی نفی کی بات ہی نہیں تھی. یہ اس نے اپنے موضوع کے حکم کو کیا ثابت کرنا تھا؟ گویا انہوں نے قیاس کر دیا کہ بھائی ابل صائمہ میں نہیں ہے، ابل صائمہ میں زکوٰۃ ہے، معلوفہ میں نہیں ہے تو پھر ابل معلوفہ میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، لیکن یہ کہ نہیں انہوں نے قیاس نہیں کیا، انہوں نے مفہوم اس کو بنایا ہے. ہم کیا، انہوں نے مفہوم بنایا. دوسری انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ لکھا ہوا ہے کہ فی الغنم صائمۃ زکوٰۃ تو فی غیر الغنم، ٹھیک ہے، تو فی غیر الغنم انہوں نے کیا کہا کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، تو وہ انہوں نے غنم سے جو ہے وہ استدلال کیا کہ غنم سے جو ہے وہ غیر غنم میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اس کو انہوں نے مفہوم کے باب میں کیا داخل کیا، جبکہ یہ مفہوم کے باب میں کیا داخل نہیں ہوتا. اچھا، یہ تھی گزشتہ بحث، اور نیا درس یہاں سے ہے کہ الاقوال فی المسألۃ والحق فیہ، کہ اس مسئلہ میں کیا اقوال ہیں کہ مفہوم جو وصف ہے وہ مفہوم ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. یہاں پہ سب سے پہلے جو مصنف ہیں وہ مقدمہ لکھیں گے، اور اس میں جو منشأ نزاع ہے کہ یہ اختلاف پیدا ہونے کی جو وجہ ہے وہ کیوں ہے، اور منشأ نزاع سے پہلے خود جو محل نزاع ہے ان چیزوں کو کیا واضح کریں گے کہ ہمارا نزاع کہاں پہ ہے اور نزاع کی وجہ جو ہے وہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ کیا تھا اس دن، تو انشاءاللہ یہ چیز عبارت سے کیا لے آتے ہیں. لا شک فی دلالت التقیید بالوصف علی المفہوم، یہ جو ابھی بحث شروع ہو رہی ہے، پہلا جو پہرا ہے یہ محل نزاع کو کیا واضح کرنا ہے کہ نزاع ہمارا کہاں پہ ہے، علماء کا اختلاف جو ہے اور کہاں پہ نہیں ہے. ابھی ایک مورد بیان کر رہے ہیں کہ اس میں علماء کا نزاع نہیں ہے، اس میں تو سیدھی سی لا شکہ والی بات ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ہاں شرط میں بھی کیا کہہ رہے تھے. وہ اس کا خلاصہ کیا تھا کہ جب قرینہ موجود ہو نا آپ کے پاس تو قرینہ کے مطابق آپ چلیں گے. قرینہ یہ بتلا رہا ہے کہ مفہوم ہے تو آپ اس کے مطابق چلیں گے، قرینہ بتلا رہا ہے مفہوم نہیں ہے اس کے مطابق چلیں گے. جو محل نزاع علماء کے دوران یہ بنتا ہے کہ جب قرینہ نہ ہو آپ کے پاس، کسی قسم کا کوئی قرینہ نہ ہو، کلام سے کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ قاعدہ اولیہ کا کیا تقاضا ہے کہ یہاں پہ مفہوم ہونا چاہیے یا مفہوم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ محل نزاع ہے. محل نزاع کہاں پہ ہے کہ جب وہ روایت اور جو ہماری مثال ہے وہ قرائن سے خالی ہو. کون سے قرائن؟ جو عدم مفہوم کے اوپر بھی نہ ہو اور مفہوم کے اوپر بھی نہ ہو. تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دلالت تقیید بالوصف علی المفہوم عند وجود القرینۃ الخاصہ، اگر قرینہ خاصہ موجود ہے مفہوم کے اوپر تو وصف کیا ہے تقیید کے اوپر دلالت کرے گا پھر تو. ٹھیک ہے، کیا نام ہے، تقیید بالوصف مفہوم کے اوپر کیا کرے گی، دلالت کرے گی. ولا شک، اور پھر دوسرا اس میں بھی شک نہیں ہے کہ فی عدم دلالت عند وجود القرینۃ علی ذالک، کہ مفہوم کے اوپر دلالت نہیں ہوگی کب، جب قرینہ موجود ہوگا علی ذالک، علی ذالک یعنی علی عدم المفہوم، یوں کہہ دینا کہ جب عدم مفہوم کے اوپر، دیکھیں تقیید بالوصف تو ہوگی ہے نا، تقیید بالوصف کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ اکرم عالمن، عالمن کی قید لگا دی، مؤمنن یا عادلن اس کی قید لگا دی آپ نے. تقیید بالوصف تو آ چکی ہے. تقیید بالوصف کے بعد آیا انتفاع عند الانتفاع ہوگا یا انتفاع عند الانتفاع نہیں ہوگا، یعنی حل الحکم ینتفی بانتفاع الوصف او الحکم لا ینتفی بانتفاع الوصف. ٹھیک ہے، اس میں بحث ہے نا. تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر قرینہ خاصہ موجود ہے اس انتفاع کے اوپر یعنی مفہوم کے اوپر موجود ہے تو وہاں پہ حکم کیا ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا. اور اگر یہ قرینہ موجود نہیں ہے اس مفہوم کے اوپر یعنی انتفاع عند الانتفاع کے اوپر قرینہ موجود نہیں ہے تو وہاں پہ کیا ہے، بلکہ اس کے عدم پر قرینہ ہے، عدم پر قرینہ، عدم پر قرینہ یعنی مفہوم کے اوپر قرینہ نہیں ہے، ہاں بلکہ عدم پہ ہے. ہاں آپ کہیں گے مفہوم کے اوپر قرینہ نہیں ہے بلکہ قرینہ اس کے عدم کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، عدم مفہوم کے اوپر ہے، تو وہاں پہ کیا ہے پھر دلالت مفہوم کے اوپر نہیں ہوگی. اب یہاں پہ ایک مثال یہاں پہ مصنف ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پہ قرینہ ہمارے پاس عدم کے اوپر کیا موجود ہے. ٹھیک ہے،
وہ کون سی مثال ہے کہ اذا ورد الوصف مورد الغالب، کہ جب وصف وارد ہو مورد الغالب، غالباً جو معاشرے میں موارد پائے جاتے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے کیا وصف موجود ہو، کہ الذی یفہم منہ، کہ جس سے یہ سمجھا جا رہا ہو کہ عدم و اناطۃ الحکم بہ، کہ جو شریعت کا حکم آ جائے وہ موقوف نہیں ہے بہ، اس وصف کے اوپر، وجوداً و عدماً، نہ ہی حکم کا آنا اور نہ ہی حکم کا اٹھ جانا، دونوں اعتبار سے، حکم کا وجود اور حکم کا جو عدم ہے اس کا لینا دینا اس وصف کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ وصف اس وجہ سے ذکر کر دیا گیا کیونکہ معاشرے میں عام طور پہ یہ وصف کیا موجود رہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ وصف جو ہے وہ اصلاً جو ہے وہ قید احترازی ہی نہیں بن رہا بلکہ قید توضیحی بن رہا ہے، کہ ایک اس بات کو مزید کھولنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کیا ہے اس کو ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے، وگرنہ اس قید نے جو ہے وہ حکم کو اپنے ساتھ وجوداً اور عدماً نہیں جوڑا۔ جب وصف حکم کو وجود اور عدم کے اعتبار سے اپنے ساتھ نہیں جوڑتا تو اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ وصف جو ہے وہ قید احترازی کا کردار ادا نہیں کرتا، وگرنہ قید احترازی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قید ہوگی تو حکم کا وجود ہوگا، اور اگر قید منتفی ہوگی تو حکم کیا ہو جائے گا، عدم میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وجود اور عدم کے اعتبار سے جو حکم جس قید کے اوپر جڑتا ہے اس قید کو کیا کہتے ہیں، قید احترازی کہتے ہیں، اور جس قید کا تعلق، جس وصف کا تعلق حکم کے وجود اور عدم دونوں سے نہ ہو تو اسے کہتے ہیں کہ یہ قید توضیحی ہے، اس کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ حکم کے ساتھ کوئی تعلق اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، قید احترازی کیا مطلب؟ کہ جس کا حکم کے ساتھ تعلق ہو، حکم کے وجود اور عدم کے ساتھ۔ نہیں، قید احترازی وہ نہیں جس کا حکم کے ساتھ تعلق ہو، ہاں، حکم کے ساتھ تعلق ہو، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ تعلق نہ ہو، ہم کہتے ہیں قید احترازی یعنی احتراز کا تعلق موضوع سے ہوتا ہے نا، موضوع کا دائرہ تنگ کرے گا یا وسیع کرے گا؟ نہیں، ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ قید حکم کے لیے آ رہی ہے نا، اچھا، تو قید حکم کے لیے واقع ہو رہی ہے، کیا مطلب کہ حکم کو قید کیا کہے گی کہ بھئی حکم کے لیے جب قید واقع ہوئی ہے تو اب جب یہ قید ہوگی تو حکم ہوگا، قید نہیں ہوگی تو حکم نہیں ہوگا۔ اکرم علی عالم علی عادل، ہاں، عدول ہوگا، عادل ہوگا تو اکرام ہوگا، والا فلا۔ ہاں، اس قید کو کیا دیں گے؟ قید احترازی کہیں گے، کہ جو دوسری چیزوں سے احتراز کرے گی۔ قید کیا کہے گی کہ میرے ساتھ حکم آئے گا، اگر میں نہیں ہوں گی تو حکم کیا پھر جائے گا یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور قید توضیحی میں جس کا جو حکم کے ساتھ تعلق، ہاں، حکم کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، وہ حکم یہ انشاءاللہ یہ سکوت نہیں ہوگا دوسری صورت میں، یعنی اگر یہ ہے تو حکم ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر سکوت ہوگا، یہ نہیں ہے تو حکم نہیں ہوگا، نہیں سکوت ہوگا، ہاں نہیں، عدم ہے، حکم نہیں ہوگا، یہ آگے بحث آئے گی، فی الحال اس کے اوپر آپ قید احترازی چھوڑ دیں، قید احترازی عدمی کی انشاءاللہ جب مصنف یہاں پہ ان کے دلائل پیش کریں گے تو وہاں پہ یہ تفصیلی گفتگو آئے گی۔ فی الحال ہم یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو وجوداً اور عدماً کا کیا مطلب ہے، کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ بھئی وصف کا حکم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی جو حکم ہے وہ اس وصف کے اوپر موقوف نہیں ہے، آپ اسے کیا کہیں گے کہ یہ جو وصف ہے وہ حکم کے لیے قید ہی واقعہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، شارٹ کٹ میں یہ کہیں کہ یہ جو وصف ہے وہ حکم کے لیے قید واقعہ نہیں ہو رہا، یعنی حکم کا آنا اور نہ آنا دونوں کا جو ہے وہ اس قید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا جی، اس میں قرآن مجید کی یہ مثال دی جاتی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اگر ایک مرد جو ہے وہ کسی خاتون سے شادی کرتا ہے اور اس خاتون کے کیا ہے پہلے سے اولاد ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے اس کی کیا ہے بیٹی ہیں یا ایک بیٹی ہے، تو وہ بیٹی جو ہے وہ اس کے شوہر کے لیے جو ہے وہ محرم بن جائے گی، اور اس کے شوہر کے لیے اس کی بیٹی سے پردہ کرنا واجب نہیں رہے گا، اور اس کے لیے بھی کیا ہے اپنی جو والدہ ہے اس کے شوہر کے سے پردہ کرنا واجب نہیں رہے گا، اور اس کا جو شوہر ہے اس کی بیٹی سے شادی بھی نہیں کر سکے گا۔ ایسا کب ہوگا کہ جب نکاح کے بعد اس خاتون کے ساتھ نکاح کے بعد کیا ہو جائے، جماع بھی ہو جائے، دخول بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ ربائب، ٹھیک ہے، اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یوں کر کے، ٹھیک ہے۔ ربائب جو ہے یہ ربیبہ کی کیا جمع ہے؟ ربیبہ جو ہے وہ ستیلی ماں کو بھی کہتے ہیں لغت میں، ٹھیک ہے، ستیلی ماں کو لفظ ربیبہ بولا جاتا ہے، اور یہی جو ربیبہ کا لفظ ہے وہ ستیلی لڑکی کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ربائب کا کیا مطلب ہو گیا؟ ستیلی بیٹیاں، ٹھیک ہے، ربائب کیا مطلب؟ ستیلی بیٹیاں۔ اللاتی وہ ستیلی بیٹیاں کہ فی حجورکم جو تمہاری گودوں میں ہوں،
یہ جو فی حجورکم تعبیر ہے تمہاری گودوں میں ہونا، اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے مجاز کے اعتبار سے، کہ تمہاری گود میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ تم ان کی پرورش کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تم ان کو پال رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اسی وجہ سے یہاں پہ ترجمہ مثلا انہوں نے کیا کیا ہمارے مرحوم استاد نے، کہ جن بیویوں سے تم مقاربت کر چکے ہو ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ فی حجورکم کا انہوں نے مجازی معنی کیا کہ تمہاری پرورش میں رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ الفاظ کی طرف ایک پھر توجہ کر لیجئے کہ ربائب کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پالی ہوئی، ٹھیک ہے، اگرچہ لغت میں آپ بالکل اس کے روٹس پہ چلے جائیں گے تو مطلب یہی نکلے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ربیبہ کا مطلب ہی سیدھا کیا ہے، سوتیلی ہے، ٹھیک ہے۔ ربائبکم کا مطلب کیا کریں، سوتیلی بیٹیاں، تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں کہ جو تمہاری کیا ہیں، حجور میں ہیں، جو تمہاری گودوں میں ہیں، جو تمہاری پرورش میں ہیں۔ مثال دی تھی ایک شیخ صاحب کو سن رہا تھا درس، تو انہوں نے امام علیہ السلام کی مثال دی تھی کہ انہوں نے جب وہ اسماء بنت عمیس سے شادی کی تھی، ان کے وہ دو، ایک بیٹا اور بیٹی، محمد بن ابی بکر اور جو وہ کلثوم جناب کلثوم تھی، ان کی تربیت کی تھی، اس زمن میں کیا تھی آیت آئی تھی۔ یعنی عام طور پہ غالباً کیا ہوتا ہے، غالباً یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی خاتون سے شادی کرتا ہے اور اس کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اس کی اولاد کی کیا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اولاد کی پرورش کرتا ہے، خرچہ وغیرہ اس کا اٹھاتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، یہ غالباً کیا ایسا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ بھی غالباً ایسا نہیں بھی ہوتا، کسی خاتون سے شادی کی، فرض کریں اس کی بیٹیاں پہلے سے بڑی تھیں، سمجھدار تھی، رشیدہ تھی، ان کی کہیں فرض کریں شادی بھی ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، ایسے حالات بھی بن سکتے ہیں، تو یہ کیا اس کو کیا اس کی پرورش ہی نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے۔ یا فرض کریں اگر چھوٹی ہیں تو وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ رہ ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے، وہ جو پہلا شوہر ہے اس کے ساتھ رہ رہی ہیں، یعنی پہلا شوہر نے فرض کریں طلاق والا کیس ہے، بیوہ والا کیا کیس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے کیا مختلف حالات پیش آ سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو قرآن نے جو محرمیت کا رشتہ قائم کیا ہے تو اس کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کی بیٹیوں کو پالو گے اور پرورش کرو گے تو کیا ہے وہ تمہاری محرم بنے گی، لیکن اگر تم نے ان کی پرورش نہیں کی اور ان کا خرچہ وغیرہ نہیں اٹھایا تو وہ تمہاری کیا محرم نہیں بنے گی، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جبکہ اگر آپ مفہوم وصف کی آپ بات کریں تو آپ کیا کہیں کہ ربائب کیا واقع ہو رہا ہے، موصوف واقع ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اور اللاتی فی حجورکم یہ کیا ہے، موصول صلہ، اس کی کیا صفت واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نحوی اعتبار سے بھی اسے موصول صفت کہہ سکتے ہیں۔ تو حکم کیا ہے، حکم وہ پیچھے آیت میں چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حرمت، تو حکم کیا آ گیا، حرمت کا آ گیا کہ تمہارے اوپر حرام ہے، موضوع کیا آ گیا، ربائبکم آ گیا، اس موضوع کی صفت کیا لگ گئی، اللاتی فی حجورکم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو وصف آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ وصف جو ہے وہ جب آ گیا ہے تو اب آپ کیا کہیں کہ اگر اس وصف کے ساتھ حکم کیا ہے کھڑا ہوا ہو، یعنی حکم منوط ہو، اناطۃ الحکم بہذا الوصف ہو، تو اس وصف کے منتفی ہونے سے حکم بھی کیا ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا، اور حکم کا آنا موقوف ہوگا اس وصف کے ہونے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ جبکہ سب لوگ جتنے بھی عرب ہیں کسی نے بھی جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھا، ٹھیک ہے، کہ آج تک یعنی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس آیت سے یہ بات سمجھی ہو کہ بیٹیوں کے محرم بننے کی یہی شرط ہوگی جب ان کو پالا جائے، ہاں جب ان کو پالا جائے، سوتیلی بیٹیوں کے محرم بننے کی یہی شرط ہوگی جب ان کو پالا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم یہ مفہوم نہیں نکال سکتے لا تحرم علیکم الربائب اللاتی لسن فی حجورکم، ہاں اللاتی لسن فی حجورکم، یہ والا کیا آپ مفہوم نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر فقط نحو کے اوپر کام چلائیں اور قرائن اور شواہد اور جو عرب کا مزاج ہے پرانے قدیم عربی کا کہ وہ کیا سمجھتے تھے، اس ٹائم پہ کیا سمجھا جاتا تھا، اس کو آپ چھوڑ دیں تو پھر ان روایات کا آپ یہی ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھی قرآن نے یہ کب کہا ہے کہ سوتیلی بیٹیاں جو ہیں وہ محرم ہوتی ہیں، سوتیلی بیٹیاں تب محرم ہوتی ہیں وہ جب وہ تمہاری گود میں ہوں۔ اب آپ کہیں تمہاری گود میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اتنی چھوٹی ہوں گی جسے تم گود میں اٹھاؤ، ٹھیک ہے، یوں کر کے آپ نئے مفسر بن جائیں، وہ اس کی طرح وہی شیخ محمد نہیں آیا وہ ایک، ٹھیک ہے، ہاں ایک یوٹیوب پہ شیخ وہ لفظ اٹھاتا ہے قرآن کے لفظ، نبی کے مطلب کیا دیتا ہے، خبر دینے والا، ٹھیک ہے، یوں کر کے، تو وہ کسی بھی لفظ کا جو اس زمانے میں ہوتا تھا نا یوز کہ کس معنی میں یا اصطلاحی، وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کے لغوی معنی لے کر آتا ہے، اسی کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور بڑا مفسر بنا ہوا ہے۔
تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں سے باتیں نکال رہے. تو اب اسی کے اوپر آپ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں, آپ کہیں بھئی سارے مولانا آپ کو قرآن کے خلاف بات بتاتے رہے. قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو سوتیلی بیٹی ہیں وہ محرم ہوتی ہیں. اس کی قرآن نے قید لگائی ہے اللہ لگا کے پرورش کرو وہ کہ اللہ فی حجورکم, فقط وہ بیٹیاں جو ہے وہ تمہارے لیے کیا ہوتی ہیں, محرم ہوتی ہیں جو تمہاری گودوں میں ہوں. تو یہ قرآن کے اندر ایک لفظ بھی زیادہ نہیں ہے, قرآن کوئی زیادہ لفظ بولتا ہے تو اس لفظ لانے کا کوئی نہ کوئی فلسفہ تو ہوگا. اس کا فلسفہ کیا ہے کہ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر بیٹی جو ہے وہ محرم نہیں ہوتی سوتیلی, بلکہ وہ سوتیلی بیٹیاں محرم ہوں گی کہ جن کی تم کیا کرو گے, پرورش کرو گے. تو لہٰذا اگر اس بیوی کو طلاق دے دیتے ہو تو پھر کیا ہے, تم بعد میں اس کی بیٹی سے بھی کیا شادی کر سکتے ہو, کیونکہ وہ محرم بنی ہی نہیں ہے تمہاری. ٹھیک ہے, تو اس طرح کوئی کہہ سکتا ہے. لیکن جو قدیم عربی زبان کو جاننے والے ہیں اور اس ٹائم پہ اس لفظوں سے کیا سمجھا جاتا تھا, ان سب کو پتہ ہے کہ اللاتی فی حجورکم کو جو وصف آیا ہے, یہ وصف جو ہے وہ حکم کو بیان کرنے کے لیے یا حکم کی شرط کے طور پہ آئی نہیں ہے. یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ غالباً ایسا ہوتا تھا کہ بیوگان سے جو ہستیاں شادی کرتی تھیں تو ان کی اولاد کی بھی کیا ہے, پرورش کرتی تھی, اور ان کو ایسی سمجھتی تھیں کہ جیسے ان کی اپنی بیٹیاں ہیں. تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ یہ جو اللاتی فی حجورکم کا وصف ہے, یہ ایک قسم کا انسان کو شعور دینے کے لیے, آگاہی دینے کے لیے ہے کہ ان بیٹیوں کو بھی تم کیا ہے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھو, کہ گویا کہ وہ بیٹیاں بھی ایسی ہی ہیں کہ تمہاری وہ گود میں ہوں. ٹھیک ہے, جیسے اپنی بیٹیاں تمہاری گود میں ہوتی ہیں, تمہاری پرورش میں ہوتی ہیں, تو وہ والی جو سوتیلی بیٹیاں ہیں وہ بھی اللاتی فی حجورکم کی طرح ہیں. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس سے جو ہے وہ ایک شعور دینا مقصود ہے, اور اس سے کیا ہے زیادہ کوئی اور بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پورا حکم کیا اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اس طرح کی ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہیں کہ جس کے اندر ایسی تعبیرات آتی ہیں اور اس سے کیا سمجھاتا ہے. مثلا ایک تعبیر ہے کہ جو کسی سے آپ شادی کرتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دیکھو کہ بیٹی تم انما الزواج رقٌ, ٹھیک ہے, تو شادی بھی جو ہے وہ غلامی کی طرح ہے. تو تم یہ دیکھو کہ بیٹی جو تم کس کو دے رہے ہو, ٹھیک ہے, کس کی غلامی میں بیٹی دے رہے ہو. اب اس رق کا جو مطلب ہے وہ کون سی غلامی ہے, ٹھیک ہے, کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آزاد جو بچیاں ان کو غلام بنانا شروع کر دو؟ تو یہ تو فقہ کا واضح مسئلہ ہے کہ آزاد بندے کو کوئی بندہ غلام بنا ہی نہیں سکتا, اور شادی کے بعد کوئی غلام بنتے ہی نہیں. تو یہاں پہ رقیت کا کیا مطلب ہے, رقیت وہ اطاعت کے معنی میں ہے, کس معنی میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس مزاج کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے. غلامی ہوتی ہے لیکن الٹی, ہاں مرد غلام ہاں الٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فإنه لا مفہوم لمثل هذه القضیة مطلقا, تو اس قضیہ کا کیا ہے مطلقاً مفہوم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, چاہے آپ مفہوم وصف کے قائل ہو بھی جائیں. مطلقاً کیا مطلب, مطلقاً کا کیا مطلب کہ چاہے آپ مفہوم وصف کے قائل ہوں, پھر بھی جو بندے مفہوم وصف کے قائل ہیں وہ اس آیت میں آ کے مفہوم وصف کے قائل نہیں ہوں گے. ہاں, کیونکہ قرائن اس طریقے سے ہیں کہ یہاں پہ وصف جو ہے وہ حکم کو بیان کرنے کے لیے آئی نہیں. ٹھیک ہے, اذ یفہم منہ, کیونکہ اس آیت سے کیا سمجھا جاتا ہے کہ ان وصف الربائب بانہا فی حجورکم لانہا غالباً تکون کذالک, کہ جو وصف ربائب ہے, وصف ربائب کیا لگا, یہ لگا کہ بانہا فی حجورکم, انہا فی حجورکم یہ وصف ہے. یہ جو ربائب کا یہ وصف لگانا ہے کہ انہا فی حجورکم کہ وہ تمہاری گود میں ہیں, یعنی تمہاری پرورش میں ہیں, لانہا غالباً تکون کذالک, کیونکہ یہ جو ربائب ہوتی ہیں, سوتیلی بیٹیاں ہوتی ہیں, یہ عام طور پہ کیا اسی طرح سے ہوتی ہیں, عام طور پہ اسی طرح سے ہوتی ہیں کہ یہ تمہاری پرورش میں آ جاتی ہیں. تو اس وجہ سے کیا یہ وصف لگا ہے, یعنی غالب مورد کو بیان کرنے کے لیے وصف لگا ہے. والغرض منہ, اور اس سے جو مقصد ہے وہ الاشعار بعلت الحکم, وہ حکم کی ایک علت کے متعلق شعور دینا ہے, اور وہ بھی اشعار کی حد تک ہے. یعنی ہمارے پاس جو ظہور سے بھی نیچے کا مرحلہ ہے اسے کیا کہتے ہیں, اشعار کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے اشعار, ایک ہوتا ہے ظہور, اور ظہور کے اوپر کیا ہوتا ہے, نص ہوتا ہے. نص میں کیا ہوتا ہے, احتمال خلاف نہیں ہوتا. ظہور میں کیا ہوتا ہے, احتمال خلاف ہوتا ہے لیکن وہ لا یعتد بھی, اس احتمال خلاف کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اشعار میں کیا ہوتا ہے کہ احتمال خلاف ہوتا ہے اور اس کی پرواہ بھی کی جاتی ہے, لیکن ایک آپ کہتے ہیں کہ بس ایک اشارہ سے کیا ہمیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اشعار کی حد تک ہے. اشعار سے نیچے تو ایک مجرد احتمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کیا درازی کی تعریف کر رہے تھے وہ الموجز میں, الموجز پھر رسول فیق میں آیت اللہ جعفر سبحانی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے علاوہ جو ہے وہ حکم میں کیا نہیں لگایا جا سکتا موضوع پر. ہاں نفی ہو جاتی ہے, حکم کی نفی ہو جاتی ہے نا, یعنی جس کا ہونا جو ہے ضروری ہوتا ہے موضوع پر حکم لگا. ہاں, حکم کے وجود کے لیے جس قید کا ہونا ضروری ہو,
یہ ہے. اب اس قید کے ختم ہونے سے حکم ساقط ہو جاتا ہے یا حکم کی نفی ہو جاتی ہے، یہ پھر الگ بحث ہوتی ہے. اچھا، والغرض منہ الاشعار باللت الحکم، حکم کی جو علت کا شعور کیسے یہاں پہ مل رہا ہے کہ اذ ان اللائی تربا فی الحجور تکون کالبنات، ٹھیک ہے، کہ وہ کہ جس کو پالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فی الحجور گودوں میں، تکون کالبنات، وہ کیا ہوتی ہیں؟ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. یعنی یہ جو تعبیر استعمال کی کہ جو تمہاری گودوں میں ہیں تو تمہاری گودوں میں ہیں، اور ان کو حرام بھی قرار دیا. یہ تعبیر کیوں استعمال کی؟ تاکہ لوگوں کو شعور دیں کہ یہ ایسی ہی بیٹی ہیں کہ گویا کہ یہ تمہاری گودوں میں ہیں، تو جو تمہاری گودوں میں ہوں، جن کو تم پرورش کر رہے ہو، ان سے تم شادی تھوڑی کرو گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. اچھا، یہاں پہ مصنف نے جو ہے وہ ایک مثال نہیں ذکر کی کہ جہاں پہ قرینہ موجود ہو، کس کے اوپر؟ مفہوم کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ آگے ایک مثال کیا آ جائے گی، ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ مفہوم کے اوپر. ابھی یہ مثال کس کی تھی؟ عدم مفہوم کی تھی نا، کہ قرینہ کس کے اوپر موجود ہے؟ عدم مفہوم کے اوپر. ابھی ایک ہمیں مثال کیا چاہیے کہ قرینہ موجود ہو مفہوم کے اوپر. پھر ہم محل نزاع کے اوپر آئیں گے کہ محل نزاع ہمارا کہاں پہ ہے؟ کہ جب تجرد عن القرائن ہو، دونوں قسم کے قرینے نہ ہوں، نہ ہی وجود مفہوم کے اوپر، نہ ہی عدم مفہوم کے اوپر. ابھی اسی مثال میں یہ قرینہ کیا آیا ہے کہ یہ جو وصف آیا ہے یہ مفہوم کو بیان کر رہا ہے یا عدم مفہوم کو بیان کر رہا ہے؟ مفہوم کی تعریف ذہن میں رہے. مفہوم کیسے کہتے ہیں؟ الانتفاع عند الانتفاع. تو یہاں پہ وصف نے آ کے انتفاع عند الانتفاع کو بیان ہی نہیں کیا، بلکہ وصف کہہ رہا ہے کہ میں انتفاع عند الانتفاع کو بیان کرنے نہیں آ رہا. اگر یہ میں وصف نہیں بھی ہوتا، کون سا وصف؟ فی حجورکم کا، یہ وصف میں نہ بھی ہوں تو مفہوم پھر بھی ہوگا، مفہوم کا اندر انتفاع نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس قرینہ کیا موجود ہے کہ یہ وصف چونکہ مورد غالب کو بیان کر رہا ہے، لہذا یہ وصف انتفاع الحکم عند انتفاع الوصف کو بیان نہیں کر رہا. اور الانتفاع الحکم عند انتفاع الوصف کا دوسرا شارٹ کٹ نام کیا ہے؟ مفہوم ہے. گویا یہ مورد غالب یہ قرینہ خاصہ ہے اس کے عدم مفہوم پر. ہاں، عدم مفہوم پر. عدم مفہوم پر کہیں یا کس کے اوپر کہیں؟ عدم انتفاع کے اوپر کہیں. عدم انتفاع، ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہوگی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر یہ سوال آپ کا لکھا ہوا آتا ہے کہ یہاں پہ قرینہ دلیل بن رہا ہے کس بات کے لیے؟ کہ اس کلام کا منطوق ہے، ٹھیک ہے، یا یہ قرینہ بن رہا ہے کہ اس کلام کے اندر انتفاع ہے، یا قرینہ بن رہا ہے کہ اس کلام کے اندر عدم انتفاع ہے. تو یہ الفاظ آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے کہ آپ سیدھا ٹک کس کے اوپر کریں گے؟ عدم انتفاع کے اوپر کریں گے. ٹھیک ہے، اگر عدم مفہوم بھی لکھا ہوا اور عدم انتفاع دونوں لکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ دونوں کے اوپر کیا کریں گے؟ ٹک کریں گے. خصوصاً وہ نیچے لکھا بھی ہوگا کہ دونوں ٹھیک ہیں یا ایک ٹھیک ہے. واضح؟ الانتفاع عند الانتفاع تو گویا مفہوم سے ہماری مراد کیا ہے؟ وہ ہے نا، وہ ہے نا، بالکل ایسی مفہوم سے وہی مراد. جیسے آپ کہتے ہیں الکلی ثابت فی ذمت سے مراد کا مطلب کیا ہے؟ دین ہے، دین ہے، تو اسی دین کو آپ کھول کے لکھ دیتے ہیں. ہاں جی، یہ واضح ہے بات نا، یہ تو واضح ہے. اچھا، یہ کیا ہو گیا جی؟ انما الخلاف عند تجرد القضیۃ عن القرائن الخاصہ. یہ کیا ہو گیا؟ محل نزاع ہو گیا. کہ محل نزاع کب ہے؟ کہ جب قضیہ کیا مطلب؟ جملہ جسے کہتے ہیں نا، جیسے موضوع اور محمول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم کیونکہ وہ جملہ شرطیہ کی بات نہیں کر رہے نا، ٹھیک ہے، مقدم تالی جس میں ہوتا ہو. تو قضیہ جب خالی ہو کس سے؟ جی قرائن خاصہ سے کیا ہو؟ خالی ہو. وہ کیا ہمارا محل خلاف ہے. اچھا، اب منشا نزاع کیا ہے کہ یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ تو قضیہ کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قضیہ محمولہ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ محمولہ اور شرطیہ. وہ پھر قضیہ تقسیم، قضیہ کی تقسیم، قضیہ شرطیہ اور قضیہ محمولہ. عن تجرد القضیۃ المحمولہ. یہاں پہ قضیہ سے کیا مراد ہے؟ قضیہ محمولہ مراد ہے، جملہ مراد ہے، جملہ غیر شرطیہ مراد ہے، جملہ وصفیہ مراد ہے. ٹھیک ہے جی، یہ صحیح ہو گیا. اچھا، فإنهم مختلفوا. اب انہوں نے اختلاف کس بات میں کیا کہ فی ان مجرد التقیید بالوصف، کہ یہ جو وصف کے ساتھ قید لگانا ہے، حل یدل علی المفہوم، کہ کیا یہ مفہوم کے اوپر دلالت کرتی ہے؟ مفہوم کے اندر کیا لکھا درمیان میں؟ اے انتفاع حکم الموصوف عند انتفاع الوصف او لا یدل، یا یہ کیا دلالت نہیں کرتی. یہ تو اختلاف ہو گیا نا. نظیر الاختلاف المتقدم، یہ اسی اختلاف کی مثل ہے کہ جو گزر چکا ہے. کہاں پہ؟ فی التقیید بشرط، کہ جہاں پہ آپ شرط کے ساتھ کیا لگاتے تھے؟ قید لگاتے تھے. یعنی یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اکرم عالمن عادلن، اکرم عالمن عادلن، اور وہاں پہ آپ جملہ شرطیہ بنا لیں
ٹھیک ہے. اکرم عالما اذا کان عادلا, ٹھیک ہے, اذا کان العالم عادلا فاکرمہ, یوں کر کے آپ بنا لیں, ٹھیک ہے. تو بالکل کہتے ہیں وہ سیم ہی ہے. جیسے وہاں پہ اختلاف تھا, وہاں پہ آپ فقط یہ کہتے تھے کہ جب شرط منتفی ہو جائے. یہاں پہ آپ کیا جملہ استعمال کریں گے کہ جب وصف کیا ہو جائے, منتفی ہو جائے. وہاں پہ آپ کیا کہتے تھے کہ شرط کے منتفی ہونے سے کیا جو موضوع سے حکم منتفی ہوتا ہے, موضوع سے حکم منتفی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے تھے کہ آپ کہ یہ جو عالم ہے, عالم اگر عادل نہیں ہوگا تو اس کے عادل نہ ہونے کی وجہ سے کیا اس کے اوپر حکم باقی رہے گا, اکرام والا باقی نہیں رہے گا. یا وہاں پہ ہمارے پاس مثال کیا تھی, زید والے تھی, ان جاءک زید فاکرمہ, اگر زید نہیں آتا تو کیا اس کے لیے حکم رہے گا یا نہیں رہے گا. تو یہاں پر بھی یہی بات ہوگی کہ جب عالم کے اندر صفت عدالت نہیں ہے, یا آپ نے یہ یہاں پہ کیا کہا اکرم زیدن الجائی, موصول صفت بنا لیا, تو جب زید کے اندر صفت جائی نہیں ہے تو آیا یہاں پہ جو ہے وہ جب صفت منتفی ہو گئی ہے تو آیا اس سے حکم منتفی ہوگا یا حکم منتفی نہیں ہوگا. اچھا, وفی المسئلۃ قولان, اس مسئلہ میں دو قول ہیں. مشہور کا قول وہی ثانی کی ہے, ٹھیک ہے. عدم مفہوم کیا ہے, وہ ہوا عدم المفہوم, یہ مشہور کا قول ہے. اچھا, ابھی تک منشأ نزاع کو بیان نہیں کیا, اسی اختلاف کو بیان کر رہے ہیں. منشأ نزاع یہاں سے شروع ہو رہا ہے, والسر فی الخلاف ہے, ٹھیک ہے. اس اختلاف میں جو اصل راز ہے اور وہ جو اندر کی بات ہے آپ جیسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ والسر فی الخلاف یرجع, اس اختلاف میں جو راز ہے وہ پلٹ جاتا ہے اس بات کی طرف کہ لا ان التقیید المستفاد من الوصف, کہ یہ جو وصف سے تقیید کا استفادہ کیا جاتا ہے, وصف قید تو ہے بالآخر, ٹھیک ہے. حل ہوا تقیید لنفس الحکم, کہ کیا یہ جو تقیید ہے وہ خود حکم کی ہے. اے ان الحکم منوط بہ, کہ حکم کیا ہے اس کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے وجوداً اور عدماً. او انہ تقیید لنفس الموضوع, یا یہ تقیید کس کے لیے ہے, موضوع حکم کے لیے ہے, ٹھیک ہے. یہی جو مثال ہے اکرم عالماً عادلاً, یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ جو عادل قید لگی ہے وہ کس کے لیے لگی ہے, عالم کے لیے لگی ہے نا, اکرم عالماً عادلاً. اچھا, سب سے پہلے آپ اس میں دیکھیں کہ حکم کیا ہے اکرم عالماً عادلاً میں. واجب ہونا, مطلب ہاں, حکم وجوب ہے یا اکرام ہے؟ وجوب ہے. نہیں, وہ تو وجوب وہ الگ بات ہے, لیکن اکرام ہے. اچھا, ہاں, اب یہ اصطلاحیں کیا واضح ہونی چاہیے ہمارے پاس کہ حکم سے مراد کیا ہے, فقط وجوب ہے. حکم کی دو قسمیں ہوتی ہیں, حکم تکلیفی اور حکم وضعی. تکلیفی ہمارے پاس 5 ہی ہیں نا, ٹھیک ہے. نہیں, حلال حرام نہیں, وجوب, حلال نہیں, ہاں وجوب, ہاں وجوب, حرمت, استحباب اور کراہت اور اباحہ, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہیں, 5 ہیں. یا اسے کیا کہتے ہیں, واجب, حرام, مکروہ, مستحب اور مباح. یہ تعبیر بھی کیا استعمال ہوتی ہے, لیکن دقیق تعبیر کیا ہے اس کے لیے, وجوب ہے, کیونکہ وجوب اور واجب میں کیا فرق ہے, ٹھیک ہے جی. وجوب حرمت یوں کر کے صفت کے طور پہ استعمال کریں. اور دوسرے احکام کیا ہوتے ہیں, احکام وضعیہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کیا, حلال ہونا, ٹھیک ہے, پاک ہونا, نجس ہونا, باطل ہونا, صحیح ہونا, ٹھیک ہے. یہ کیا آ جائیں گے, اس کے علاوہ جتنے بھی احکام ہیں وہ احکام وضعی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ حکم کس کے متعلق ہوگا, ظاہری بات ہے وجوب کسی کے متعلق تو ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ وجوب اکرم میں کس کے متعلق ہوا, اکرام کے متعلق ہوا. تو اس اکرام کو کیا کہیں گے, متعلق حکم کہیں گے, کہ اکرام متعلق ہو گیا, کس کے متعلق ہوا, حکم کے متعلق ہوا نا. تو اکرام کو کیا کہیں گے, متعلق حکم کہیں گے. تو اکرم کے اندر ہمارے پاس کیا آ گیا, وجوب بھی آ گیا, وجوب اکرام آیا نا. تو وجوب کو حکم کہہ دیں گے, اکرام کو کیا کہہ دیں گے, متعلق حکم کہہ دیں گے. تو متعلق حکم کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ جو فعل ہوتا ہے, متعلق حکم کیا ہوتا ہے, ہوا فعل من افعال المکلف, هو الحدث الذي يتعلق بالحكم. ہاں, ایک ایسا فعل ہوتا ہے, ایک ایسا حدث ہوتا ہے جس کے اوپر حکم آتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب موضوع کیا ہوتا ہے جی, ٹھیک ہے. موضوع کے اندر 2 دفعہ متعلق لگتا ہے, متعلق و متعلق الحکم, یوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. حکم, متعلق الحکم اور متعلق المتعلق, ٹھیک ہے. اس متعلق المتعلق کو کیا کہتے ہیں, موضوع کہتے ہیں.
اب یہ الفاظ دو رہے گا متعلق ہاں ہے نا، یوں کر کے ٹھیک ہے. دو دفعہ متعلق آ گیا نا. حکم متعلق الحکم متعلق ہاں حکم کیا ہو گیا؟ متعلق الحکم. متعلق اور موضوع کیا ہو گیا؟ متعلق الحکم. ٹھیک ہے، یعنی حکم کا متعلق کیا؟ اکرام ہے. آپ کہتے ہیں اکرام کس کے متعلق ہو رہا ہے بھائی؟ کس کا اکرام کرنا ہے؟ آپ کہیں وہ عالم کا کرنا ہے، زید کا کرنا ہے. تو زید اور عالم کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اکرام کا متعلق ہے بھائی. ہاں متعلق الحکم یوں کر کے، یعنی سلسلہ طولی چل جائے گا. پہلے وجوب آیا، آگے وجوب کس کے اوپر آیا؟ کون سے فعل کو بھی واجب قرار دیا؟ آپ کے اکرام کے اوپر. اکرام کیا ہو گیا؟ متعلق الحکم ہو گیا. آپ نے کبھی اکرام کس کا کرنا ہے بھائی؟ کس کے اوپر اکرام آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں وہ جی زید کا اکرام کرنا ہے، عالم کا اکرام کرنا ہے. تو وہ جو عالم ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ متعلق المتعلق ہو جائے گا. اور متعلق المتعلق کیا کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، الماء طاہر، پانی پاک ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ طاہر تو کیا ہو گیا؟ حکم ہو گیا نا، حکم وضعی ہو گیا. جی ہاں، تو خود پانی کیا ہے یہاں پہ؟ یہ موضوع ہے. ٹھیک ہے، پانی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ موضوع کہتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، یعنی متعلق اس پانی کو نہیں کہتے، متعلق وہاں پہ کہتے ہیں جہاں پہ فعل کی بات ہو، یعنی جہاں پہ انسان کا فعل ہو. مثلا آپ کہتے ہیں کہ شرب الخمر حرام. یہ جو شرب ہے نا، شرب، اس شرب کو کیا کہیں گے؟ متعلق کہیں گے، کیونکہ یہ شرب کیا ہے؟ ہمارا اپنا کیا ہے؟ فعل ہے. خمر کو جو ہے وہ متعلق نہیں کہیں گے، خمر کو کیا کہیں گے؟ موضوع کہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی متعلق جو آپ کو ابھی پہلے کہہ رہے تھے کہ متعلق کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ہوتا ہے، حدث ہوتا ہے، وہ ایکٹ ہوتا ہے انسان کا، کرنا اور نہ کرنے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو موضوع ہوتا ہے وہ یہ جو ایکٹ ہے وہ جس چیز کے اوپر واقع ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی متعلق المتعلق کیا ہوتا ہے؟ وہ موضوع ہوتا ہے. یہ فعل کسی چیز کے اوپر واقع تو ہونا ہے آخر. ٹھیک ہے، ایسے فعل ہوا میں تو نہیں ہوگا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پینا ہے، پینا کس کے اوپر واقع ہو رہا ہے؟ خمر کے اوپر واقع ہو رہا ہے. تو یہ خمر کیا ہو جائے گا؟ یہ موضوع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو لہذا جب آپ کہتے ہیں الماء طاہر یا الماء نجس یا البول نجس، تو یہاں پہ البول الماء، کیونکہ یہ افعال نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، یہ افعال تو نہیں ہے. جب افعال نہیں ہیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ موضوع کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، احکام وضعیہ میں جو حکم ہوتا ہے وہ براہ راست موضوع سے ہاں موضوع کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور تکلیفیہ میں متعلق کیا؟ ہاں یہ تھوڑا سا تکلیف میں کیا آتا ہے؟ درمیان میں ایک چیز آ جاتی ہے. مثلا الماء طاہر تو طہور براہ راست ماء سے تعلق رکھتا ہے. ایسی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ اصل اصطلاح ہے، لیکن جب علماء اس کو استعمال کرتے ہیں نا تو وہ متعلق اور موضوع کو ایک ہی معنی میں استعمال کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کبھی متعلق کی جگہ پہ موضوع استعمال کر دیتے ہیں، موضوع کی جگہ پہ متعلق استعمال کرتے ہیں. کبھی یعنی ایسا ہو جاتا ہے قدیم علماء کی تعبیروں، ورنہ سیدھے جو سسٹم رہتا ہے وہ یہی کیا نظام رہتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ تو اصطلاحات ہوگی نا. تو اب بحث ہماری کس میں ہے کہ اکرم رجلاً عالماً، صفت یہاں پہ لگی نا، یا اکرم عالماً عادلاً. یہ جو عادل کی صفت لگی، یہ عادل کی صفت جو ہے وہ آیا موضوع کے متعلق ہے یا حکم کے کیا متعلق ہے؟ ٹھیک ہے، اصل بحث اصولیوں کی یہ ہے نا. ہاں جی آؤ سب، سوال واضح ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جملہ تو عربی زبان کا ہے نا، عربی زبان کا یا اردو زبان کا کہیں پر بھی اس طرح کا جملہ بولا جائے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اصل اصول فقہ کیوں لکھی جاتی ہے کہ تاکہ یہ احادیث کے جو معنی ہیں وہ آپ کو ایک صحیح ظہور کی طرف لے کر جائے کہ اس کا یہ معنی بنتا ہے واقعاً. ٹھیک ہے، تاکہ آپ غلط معنی سے بچ جائیں. تو اب بحث کیا یہ اصولی علماء کر رہے ہیں کہ بھئی اکرم عالماً عادلاً، جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ تم عالم عادل کا احترام کرو، موصوف صفت اگر مگر کی بات نہیں ہوتی، جملہ شرطیہ نہیں ہوتا، وہ کہتے تم عالم عادل کا احترام کرو. تو یہ جو عادل ہے وہ کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ تو سارے علماء عرب کہیں گے کہ بھئی عالم جو ہے وہ موصوف واقع ہو رہا ہے اور عادل اس سے کیا واقع ہو رہی ہے؟ صفت واقع ہو رہی ہے. تو عادل کا تعلق کس سے ہے؟ عالم سے ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہ بحث کرنے والی بات ہے کہ بھئی عادل کا تعلق جو ہے وہ عالم سے ہے یا عادل کا تعلق جو ہے وہ اکرم سے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کیوں خواہ کر رہے ہیں؟ سب سے پوچھیں کہ صفت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ سارے کہیں گے صفت کا تعلق موصوف سے ہوتا ہے. کسی نے آج تک کہا ہے کہ صفت کا تعلق موصوف سے نہیں ہوتا؟ کہہ بھی آپ وصف رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی آیا صفت کا تعلق موصوف سے ہوگا یا موصوف سے نہیں ہوگا؟ بھی موصوف سے ہوگا نا، اور کس سے ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو علماء اصولی کی یہ تعبیر جو ہے نا کہ اس کا تعلق موصوف سے ہوگا موصوف سے نہیں ہوگا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تعلق اس کا لفظوں میں
ظاہری طور پہ موصوف کے ساتھ ہی ہے، وہ موصوف کے ساتھ ایک وصف لانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں بولنے والے کے مزاج کو جو ہے وہ جج کرنا ہے کہ آیا وہ جب یہ صفت لا رہا ہے موصوف کے لیے تو اس کا مقصد فقط موصوف کی صفت کو بیان کرنا ہے تاکہ وہ موصوف کے دائرے کو تنگ کر دے، یا اس کا مقصد خود جو اکرام ہے اس کے دائرے کو کیا کرنا ہے، تنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے فرض کریں کہ آپ نے اس بندے سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی علماء کا احترام کرنا چاہیے، تو اگلے بندے نے پوچھا کہ فاسق علماء کا بھی احترام میں کروں. ٹھیک ہے، اس نے آگے فوراً کیا کہہ دیا، اکرم العالم العادل. یہاں پہ جب اکرم العالم العادل کہا تو آپ کی پہلے بحث کیا چل رہی تھی، احترام کے اوپر چل رہی تھی. ابھی جب وہ عادل کی قید لے کر آیا ہے تو ٹھیک ہے وہ عالم کے لیے قید لے کر آیا ہے، لیکن یہی جو عادل کی قید وہ لے کر آیا حکم کے لیے بھی لے کر آیا ہے. یعنی وہ نہیں چاہتا، کیا نہیں چاہتا کہ فاسق کا احترام ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی نگاہ کس کے اوپر ہے، خود یہ جو اکرام ہے نا، یہ جو آپ احترام کریں گے اس احترام کے دائرے کو بھی کیا تنگ کرنا وہ چاہتا ہے. یعنی وہ اصل میں کیا ہے، متعلق کے حکم کو بھی کیا تنگ کرنا چاہتا ہے، متعلق حکم نہیں بلکہ خود وجوب اکرام، خود جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ اکرام کرو وجوب ہے تمہارے اوپر، خود اس وجوب کو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تنگ کرنا چاہتے ہیں. کوئی فرق ہوگا سب دونوں صورتوں میں؟ کس میں؟ ایک مرتبہ جو موضوع کے متعلق کرے، ہاں اس میں فرق کیا ہوگا، ہاں وہی فرق تو بیان کریں گے. مصنف کہیں گے اسی فرق کی وجہ سے کیا نزاع پیدا ہوا. ٹھیک ہے، وہ دوبارہ اس کو دہراتے ہیں کہ کیا یہ جو شرط آئی ہے، شرط میں کہہ رہا ہوں وصف آیا ہے، یہ جو وصف آیا ٹھیک ہے یہ موصوف کے متعلق تو ہے، موضوع کے متعلق ہے، لیکن کیا یہ وصف جو ہے وہ حکم کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، وجوب اکرام کو ساتھ جوڑ رہا ہے یا نہیں جوڑ رہا؟ کہ وہ جو کہہ رہا تھا اکرام کرنا واجب ہے، تم سب علماء کا احترام کرو واجب ہے، تمہارے اوپر واجب ہے، اس نے آگے سے پوچھا سب کا واجب ہے. ٹھیک ہے، اس نے قید لگا دی. قید لگانے کا مطلب ہے کہ اس نے وجوب کو کیا کر دیا، مقید کر دیا. وجوب کو مقید کیا تو اگرچہ وجوب کو مقید کرنے کا اس کا طریقہ کیا تھا کہ اس نے ایک وصف لے کر آئے، موصوف کا ایک وصف لے کر آئے، لیکن اس وصف سے آپ نے کیا سمجھا کہ اس کے مزاج میں کیا بات ہے کہ خود اس وجوب کو وہ مقید کرنا چاہتا ہے. یعنی اگر اس سے کہیں کہ بھی بندہ جو ہے وہ فاسق ہے، عالم اور فاسق ہے، تو وہ فوراً کیا وجوب کی نفی کرے گا، وہ کہے گا نہیں یہاں پہ احترام کے وجوب کی میں کیا کرتا ہوں، نفی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے آپ یہی سمجھیں اس کی بات سے کہ وہ وجوب کو مقید کرنا چاہتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ نہیں وہ وجوب کو کیا ہے مقید نہیں کرنا چاہتا، خود جو موضوع ہے موضوع کی کیا کرنا چاہ رہا ہے، وہ حد بندی کرنا چاہ رہا ہے. یہاں اچھا اب آگے کہ میں سوال کا جواب پورا کر دوں کہ اس میں فرق کیا ہوگا. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو موضوع بیان کیا ہے نا عالم، بس اس کا ایک اضافی حصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے، جو اس کی فقط قید واقع ہو رہا ہے. اس قید کا حکم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب موضوع کی قید واقع ہو رہا ہے اور حکم جو ہے وہ اسی موضوع پہ ہے تو ظاہر سی بات ہے مطلب اس کا تعلق ہوگا اس کے ساتھ تعلق ہوگا، لیکن یہ تعلق کس باب سے ہوگا؟ یہ تعلق اس باب سے ہوگا کہ یہ جو وجوب اکرام کا جو حکم آیا ہے یہ فقط اسی موضوع کے اوپر آیا ہے بس. اگر اس موضوع کا ایک جز بھی ختم ہو جائے گا تو اس جز کے ختم ہونے سے وہ موضوع کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور جب وہ موضوع ختم ہو جائے گا تو جہاں پہ اب حکم کا جو انتفاع ہے وہ کس باب سے ہوگا، اسباب سالبہ بانتفاع الموضوع ہو جائے گا. شخصی حکم ہو جائے گا. جو ہم کہہ رہے ہیں مطلب اگر ادھر وصف نہ رہے تو ادھر موضوع ہی نہیں رہے گا، ادھر وصف رہے تو موضوع رہتا ہے. دیکھیں اگر وصف کا تعلق کس کے ساتھ ہو، پہلے والی صورت، اگر وصف کا تعلق کس کے ساتھ ہو، حکم کے ساتھ ہو، موضوع کے ساتھ نہ ہو، تو وصف کے ختم ہونے سے موضوع باقی رہے گا. موضوع جب باقی رہے گا تو اب جو ہے وہ حکم کیا ہو رہا ہے، منتفی ہو رہا ہے اس موضوع سے. یہ ساری بحث کس میں چلی جائے گی، مفہوم میں چلی جائے گی، کیونکہ مفہوم میں ہم کیا کہتے ہیں، موضوع آپ کا باقی رہنا چاہیے. اور اگر وہ کہیں کہ وصف کا تعلق کس کے ساتھ بنا ہے، حکم کے ساتھ نہیں بنا، فقط اور فقط موضوع کے ساتھ بنا ہے، تو اب اس وصف کے ختم ہونے سے موضوع کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ موضوع ان کا کیا ہو گیا، دو چیزوں سے مل کے بن رہا ہے. اور موضوع جب دو چیزوں سے مل کے بن رہا ہو تو اس کا اگر ایک حصہ بھی کٹ آپ کر دیں تو موضوع ختم ہو جاتا ہے. جب اس کا موضوع ختم ہوگا تو اب حکم تو ختم ہوگی صحیح، ظاہری بات ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم تو ختم ہوگی صحیح، لیکن یہاں پہ جو حکم کا ختم ہونا ہے وہ اسباب مفہوم وصف نہیں ہوگا، بلکہ وہ کس باب سے ہوگا، اسباب سالبہ بانتفاع الموضوع ہوگا. اور یہی بات مفہوم شرطیہ میں ہم نے واضح کی تھی کہ آپ مفہوم کے اوپر فوکس کریں کہ مفہوم کہتے کسے ہیں. مفہوم میں کیا ہوتا ہے، انتفاع الحکم کیا کہتے ہیں، حکم الکلی، انتفاع الحکم الکلی عند انتفاع شرط، اور ساتھ کیا کہتے ہیں، ما بقاء المشروط، کہ مشروط آپ کا باقی رہتا ہو. اور اسی سے کہتے ہیں کہ ان رزقت ولدا فاختنہ کا مفہوم نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں انتفاع تو ہے یہاں پہ بھائی، اگر بیٹا پیدا نہیں ہوگا تو ختنہ کا وجوب کہاں جائے گا، منتفی ہو جائے گا.
لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اس کو مفہوم نہیں کہیں گے, اس کو کیا کہیں گے, سالبہ بانتفاع موضوع کہیں گے. اور سالبہ بانتفاع موضوع میں کیا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی اور روایت آ جائے اس میں کیا ہے کوئی حکم اس کا لگ جائے کوئی اور, تو اس کوئی اور روایت میں اگر حکم لگے گا تو یہ تعارض نہیں بنے گا. تعارض نہیں بنے گا تو آپ کو کیا ہے باب تعارض کے علاج کی طرف نہیں جانا پڑے گا. جیسے ہم کیا کہتے ہیں کہ مختلف موضوعات کی شریعت نے حکم دیے ہیں کہ نماز پڑھنا واجب ہے, روزہ پڑھنا واجب ہے, کیا روزہ رکھنا کیا ہے واجب ہے, ٹھیک ہے. اب جب نماز پڑھنا واجب قرار دیا تو آپ نے کہا کہ اگر ایک نماز نہیں پڑھے گا تو یہ وجوب بالکل ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ایک بندے کے اوپر فرض کریں کہ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے تو یہ وجوب کسی چیز کے اوپر بھی نہیں آ گیا, ہم کہیں روزے کے اوپر آ گیا. اچھا روزہ ایک بندے نے نہیں رکھا تو کس کے اوپر آ گیا, یہ حج کے اوپر آ گیا وجوب. تو مختلف موضوعات کے اوپر تو چلتا رہتا ہے نا, کہ ایک موضوع کے لیے وجوب کے ثابت ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ وجوب اب جو ہے وہ دوسرے موضوع کے اوپر آئے گی نہیں کبھی, ٹھیک ہے. یہ اس والے سے بنے گا کہ آیا جو حکم آ رہا ہے یہ فقط موضوع پر آ رہا ہے یا موضوع اور جو ہے صفت جو ہے مل کر ان پر آ رہا ہے؟ ہاں آپ اس کو یوں تعبیر کریں کہ یہ جو صفت ہے, کیا یہ صفت جو ہے وہ حکم کے لیے قید بن رہی ہے یا حکم کے لیے قید نہیں بن رہی. اگر اس صفت کو آپ حکم کے ساتھ قید کے طور پہ جوڑیں گے تو کیا ہے مفہوم بنے گا, اور اگر آپ اس صفت کو جو ہے وہ حکم کے ساتھ قید کے ساتھ نہیں جوڑیں گے, فقط موضوع کے ساتھ جوڑیں گے جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے کامن, تو پھر کیا ہو جائے گا جناب علی, اس کا مفہوم نہیں بنے گا. تو مصنف کہتے ہیں اندر کی جو ہے وہ راز کی بات یہی ہے کہ یہی منشأ اختلاف ہے. اسی وجہ سے اختلاف بنا کہ کوئی بھی جملہ وصفیہ ہمارے پاس آتا ہے تو وہاں پہ علماء جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا اس وصف کا تعلق حکم کے ساتھ بنے گا یا نہیں بنے گا. اس کی بس کیا ہوگی, مطلب جس میں موضوع کے ہم صفت لے گئے لیکن اس صفت کا حکم سے کوئی تعلق نہ ہو. ہاں اس کی مثال انہوں نے کیا دی, انہوں نے کیا کہ ہم فرض کریں ایک مثال دیتے ہیں, جتنی مثالیں ساری ایسی ہیں, ساری مثالیں, یعنی آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ یہ اس کی بات کے اوپر دلیل چاہیے ہوتی ہے کہ یہ جو وصف ہے اس کا تعلق حکم کے ساتھ ہے, وگرنہ وصف کا تعلق موصوف کے ساتھ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کیا کہا کہ اسنا مثلا مربعن, جتنی بھی توضیحی قیود ہے نا وہ اسی باب میں آ جاتی ہیں کہ آپ جو ہے ایک مربع شکل بنائیں, تو مربع کیا ہو گیا, موضوع ہو گیا نا, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا کہ مربع لفظ نہیں کہا, ٹھیک ہے, مربع کو کھول کے کیا ہے کچھ قیود لگا دیں کہ آپ ایک ایسی شکل بنائیں, ٹھیک ہے, جس کے جو ہے وہ 4 کونے ہوں اور چاروں کونے بالکل کیا ہوں برابر ہوں. ایسی شکل جس کے 4 کونے اور چاروں کونے برابر, ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا یہ قیود آ گئے نا, شکل کی کیا ہے 2 وصف آ گئے. اب یہ جو وصف ہے وہ کس کے لیے آئے ہیں, موضوع کے لیے ہیں یا حکم کے لیے آئے ہیں؟ ہم کہیں موضوع کے لیے آئے ہیں. جیسے پہلے کہا تھا اسنا مربعن, اسی مربع جو موضوع تھا اسی مربع موضوع کو کیا کھول کے لکھ دیا, ٹھیک ہے. پہلے ان شارٹ لکھا فارم میں, ابھی اس کو کیا کھول کے لکھ دیا. حکم کیا ہے وہ اس نے کھڑا ہوا ہے کہ بنانا ہے آپ کو, بس مربع ہی بنانا ہے, واضح. تو لہٰذا اب یہاں پہ اگر وہ صفت ختم ہوگی کہ اس کے 4 کونے نہیں ہوں گے, 4 کونے والی صفت ختم کریں گے تو خود موضوع ہی ختم ہو جائے گا. موضوع کیا تھا, مربع تھا. مربع کا موضوع کیسے بنتا ہے جب 4 کونے ہوں. آپ کہیں گے 4 کونے نہیں ہیں 3 کونے ہیں تو وہ مثلث ہو جائے گی, مربع رہے گی نہیں, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ صفت کے منتفی ہونے سے کیا ہو جائے گا, موضوع کیا منتفی ہو جائے گا. لہٰذا یہ ہماری بحث سے کیا خارج ہو جائے گی. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ یہاں بڑا واضح ہے کہ یہ جو صفت آئی ہے ہمارے پاس یہ موضوع کی فقط کیا قید واقع ہو رہی ہے. اس صفت کے ختم ہونے سے موضوع ہی کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو مطلب یہاں سے یہ مفہوم نہیں نکالا ولا تسنا شنو شکل غیر متساوی اضلاع الاربع جو بھی مطلب ہم کہیں نہیں, اگر اس نے کہا ہے کہ ایسی شکل بناؤ, شکل کی صفت ہے نا, ہاں, تو شکل کی جو باقی صفات ہے اس کو ہم منتفی بس بنانے انظر, اس نے کہا انظر شکلن, تم ایسی شکل کی طرف دیکھو, ٹھیک ہے, کہ جس کے کیا ہوں 4 کونے ہوں اور سب کے کیا ہے وہ برابر ہی ہو. اب اس نے ایک شکل دیکھی جس کے 4 کونے نہیں تھے, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جو شریعت کا حکم آیا میں نے دیکھنا ہے ایسی شکل کو جس کے 4 کونے ہوں, ٹھیک ہے. اب اس کے 4 کونے تو نہیں ہیں, یہ حکم منتفی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کہیں گے وہ مربع آپ کو ملے ہی نہیں ہے, مربع کو دیکھنے کا حکم تھا نا, مربع تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. جب مربع ہے ہی نہیں تو آپ کا دیکھنے کا حکم ویسے ہی منتفی ہو جائے گا. وہ کیوں منتفی ہوا دیکھنے کا حکم, چونکہ یہاں پہ موضوع منتفی ہو گیا ہے. کہنے کا مطلب یہ جو قیود ہے یہ اعتراضی نہیں ہے شکل کی, مطلب یہاں پہ توضیح ہے نہ ہو تو دراصل وہ جو شکل ہے اس کی وہ مربع ہی نہیں بنتا نا, تصور ہے وہ یعنی موضوع ہی منتفی ہو جاتا ہے, موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ صفات کیوں لائی جا رہی ہیں, یہ صفات اس وجہ سے لے کر آئی جا رہی ہیں کہ جس صفات کا تعلق موضوع کی تشکیل میں ہے, جس صفات کا تعلق حکم کی تشکیل میں نہیں ہے. پھر ہم مصنف پر اشکال کریں گے کہ یہ ہمارے فرض کے خلاف ہے آپ کی یہ مثال لانا. اس کی وجہ یہ کہ قرینہ موجود ہے نا, ہمارا فرض یہ ہے
کہ صفت کے زوال سے موصوف باقی رہے. بالکل ایسی. آپ جو مثال لائے ہیں وہ ایسی مثال لائے ہیں کہ اگر ہم کہ وہ جو یہ موضوع ہے وہ متقومات ہیں یہ اوصاف. جی آپ مثال ہی غلط لائے ہیں. وہی نا، اسی وجہ سے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اسی مثال کے اوپر تو نظام بنے گا نا. جب قرینہ نہیں ہوگا، ایک ایسی صفت آ رہی ہے کہ وہ طے ہی نہیں ہو پا رہا کہ کیا یہ صفت جو ہے وہ موضوع کے لیے ہے، اس سے موضوع بنتا ہے، یا اس صفت سے موضوع نہیں بنتا بلکہ موضوع اس سے ہٹ کے ہے، اور یہ صفت کس سے تعلق رکھتی ہے، حکم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. ادھر ہی تو گڑبڑ ہو رہی ہے نا، چیزیں واضح نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ابھی مربع والی مثال دی آپ کو، یہ فی حجورکم والی مثال دی، یا وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ اکرام علماء کا واجب ہے، وہاں پہ اس نے قید لگا دی. یہ ایسی چیزیں تھیں جہاں پہ قرائن اور شواہد موجود تھے. قرائن اور شواہد سے ہمیں واضح پتہ چل رہا تھا کہ یہ جو صفات ہیں وہ موضوع کے متحقق ہونے کے لیے ہیں، کس کے لیے ہیں. یہاں پہ تو بحث ہی نہیں ہے. بحث کیا ہے کہ ایک ایسی مثال ہے وہاں پہ کنفرم ہی نہیں ہو رہا کہ آیا اس جو ہے وہ وصف سے موضوع تشکیل پا رہا ہے، یا اس وصف پہ کیا ہے حکم تشکیل پا رہا ہے. دو نظریوں میں سے جو صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.